اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء. جی یہ آپ کو میں نا یہاں لایا ہوں پوائنٹس ٹو ریمبر. اس میں آپ نے ذکر ابھی کیا تھا نا کس نے کہ مضاف اور مضاف الیہ، یہ بہت آسان ہے مگر یہ بہت ہی اہم چیز ہے، امپورٹنٹ چیز ہے. قرآن مجید میں اس کا بار بار نا تذکرہ آتا ہے. اس کو جب بھی آپ پڑھیں گے تو آپ کو، میرا مطلب تذکرے کا مطلب ہے کہ مینشن ہے. آپ کو سمجھنے میں، قرآن مجید کی آیات کو سمجھنے میں اس کی بہت ضرورت پڑے گی انشاءاللہ. جیسے حاضی ناقۃ اللہ، کہ یہ اللہ کی اونٹنی ہے، تو اللہ کی اونٹنی یعنی اس کی نسبت اس کے ساتھ جو بنائی ہے وہ بتائی جاتی ہے. تو اس طرح بہت ہے، میں آپ کو کچھ مثالیں دوں گا انشاءاللہ. تو یہاں یہ کہہ رہے ہیں کہ in this lesson we learn the following. بلال's book. تو اس میں اگر آپ کے پاس پین اور پیپر ہے نا تو آپ لکھ لیں. یہ کہہ رہے ہیں بلال's book، اور اس کا جو ترجمہ عربک میں ہے وہ ہے کتاب بلال. تو اس کو سمجھنے کے لیے میں یہ اپنے اسٹوڈنٹس کو یہ کہتا ہوں کہ آپ اس کو کہیں دا بک آف بلال، دا بک آف بلال. تو اس سے کافی کلیئرنس ہو جاتی ہے کہ مضاف کون سا ہے اور مضاف علیہ کون سا ہے. یعنی شروع میں اس کو سمجھنے کے لیے یہ بہت ہی آسان طریقہ ہے کہ آپ کہیں کہ دا بک آف بلال rather than بلال's book. تو جیسے ہی آپ کہیں گے دا بک تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ بک جو ہے وہ کتاب ہے، یہ پہلے آیا، یہ مضاف ہے. اور جو بلال ہے یہ اس کے ساتھ اس کی نسبت ہے، اس کے ساتھ اس کا ایک تعلق ہے، وہ بعد میں آیا، دا بک آف بلال. تو آف کے بعد جو آئے گا وہ مضاف الیہ ہوگا. آپ نوٹ کر لیں گے، اتنا آسان ہے نا. آپ کبھی بھی نہیں جی بولیں گے، یہ آپ ہمیشہ یہ کہیں دا بک آف بلال، دا پین آف علی، دا پین آف سہیل، تو دا ہاؤس آف سہیل، اس طریقے سے آپ کہہ سکتے ہیں. تو میں اس کو پڑھ دیتا ہوں. یہ دوسرا جو ہے یہ دیکھیں، اس میں یہ ہے پہلے میں نام آیا تھا، اس کو کتاب و محمدن کہہ سکتے ہیں، کتاب و حامدن کہہ سکتے ہیں، کسی کی بھی کتاب ہو سکتی ہے، کتاب و آمینہ. لیکن وہ جو اس کی مؤنث کی ہے نا یہ بعد میں ہم کریں گے انشاءاللہ. تو ابھی جو ہم مذکر کے ساتھ ہی اس کا جو اس کی نسبت ہے اس میں اس وقت. تو اس میں یہ بتایا جا رہا ہے دی امامز ہاؤس. تو اس کو بھی ہم کہیں گے دا ہاؤس آف امام، بیت الامامی. تو جیسے ہی دا کہیں گے تو بیت آپ کے سامنے پہلے آ گیا اور یہ مضاف الیہ بعد میں آ گیا. تو ان کتاب و بلالن the first word is the thing possessed. possessed کیا کہتے ہیں؟ ملکیت کو. اردو میں آپ کہیں گے یہ ملکیت ہے، یہ گھر جو ہے یہ ملکیت ہے. پھر ہم بتائیں گے کس کی ملکیت ہے. it is called مضاف. the second word بلالن is the possessor is called مضاف الیہ. ٹھیک ہے جی. تو یہاں یہ امام کا گھر ہے، تو امام جو ہے الامام جو لفظ آیا ہے یہ مضاف الیہ ہے، اور بیت جو ہے یہ مضاف ہے. تو میں اس کو مجھے موقع ملا تو میں پھر اس کے اوپر آئی پیڈ پہ بھی آپ کے ساتھ یہ شیئر کر لوں گا انشاءاللہ. یہ نوٹ آپ پڑھ لیجیے. دا مضاف ٹیکس نیدر دا ڈیفینیٹ نار دی انڈیفینیٹ آرٹیکل. آپ سمجھتے ہیں ڈیفینیٹ آرٹیکل جو ہوتا ہے اس میں کیا ہوتا ہے؟ کوئی بھی بتائے مجھے. جیسے پراپر ناؤن جس کو کہتے ہیں نا ڈیفینیٹ. جی جیسے یہ الکتاب جو ہے نا یہ ڈیفینیٹ ہے یا انڈیفینیٹ؟ الکتاب تو ڈیفینیٹ ہو جائے گا نا، اور صرف کتاب ہوگی تو پھر انڈیفینیٹ ہوگی وہ. جی جی. تو اس کو اپنے آرام سے سمجھنا ہے. وہ کہہ رہے ہیں ٹیکس نیدر ڈیفینیٹ نار انڈیفینیٹ. تو الکتاب و بلالن جو ہے وہ غلط ہو گیا، کیونکہ یہ انڈیفینیٹ بھی نہیں لے سکتا. کتاب بلالن یہ ڈیفینیٹ ہے، یہ بھی نہیں لے سکتا. تو یہ دونوں غلط ہیں. ٹھیک ہے، سمجھ میں آ گئی بات؟ ڈیفینیٹ اور انڈیفینیٹ یہ دونوں غلط ہو گئے. دا مضاف از ڈیفینیٹ بائی پوزیشن.
یعنی اس کی بعد میں میں آپ کو ایکسپلین کروں گا کہ اس کا کیا مطلب ہے. اینڈ ڈز ناٹ نیڈ دا ڈیفینیٹ آرٹیکل. اوکے, تھوڑا سا انسان کنفیوز ہو جاتا ہے, تو اس کی لیے دیکھیں تشریح آگے نیچے آ رہی ہے. دا مضاف الیہ از ان دا جینیٹو کیس. اب اس میں بھی پریشانی والی کوئی بات نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس میں کسرہ آئے گی, بس اتنا یاد کر لیں. اٹ کین ہیو تنوین ایز ان دا فرسٹ ایگزامپل. دیکھیں کتاب و بلالن, تو یہ جو بلالن ہے یہ ایک تنوین ہے نا, ڈبل کسرہ. دا فرسٹ ایگزامپل اور ال از ان دا سیکنڈ بیت الامامی, تو اس میں تنوین نہیں ہے اور اس میں تنوین ہے. سمجھ میں آئی بات؟ یہاں کسی کا کوئی کوشچن ہو؟ سر اس کو ذرا یہ تنوین والا ذرا اگین بتا دیں گے آپ؟ دیکھیں یہ بلالن ہے نا, تو جب ہم کہیں گے بیت و بلالن یا کتاب و بلالن, تو یہ تنوین جو ہے یہ کسرہ کی حالت میں ہی ہمیشہ آئے گی ڈیفینیٹ نیم کے ساتھ. مگر جب ال لگ جائے گا تو الامامو سے الامامی بن جائے گا. امامن ہوتا ہے نا اصل لفظ, تو امامن ال لگ گیا تو الامامو بن گیا. جب اس کے ساتھ مضاف لگا دیں گے تو الامامی بنے گا. یہ ہمیشہ اس حالت میں ہوگا, یعنی اس کے نیچے کسرہ آئے گی. جی اب کہیے. سوری سر, اس کا مطلب یہ ہے کہ دونوں صورتوں میں چاہے کوئی بھی ہو, تنوین ہو یا سنگل ہو, تو جب ہم اس کے ساتھ مضاف لگائیں گے تو وہ کسرہ ہی آئے گی, چاہے دو جیسے نیچے تنوین کسرہ ہی آئے گی کسرہ کی حالت میں سچویشن. جی اس کو مجرور ہوگا. اس مجرور میں نے سمجھایا تھا نا آپ کو, مجرور ہو جائے گا جو اس حالت میں ہوگا. ٹھیک ہے جی, تو اس کو پھر ہم بعد میں کرتے ہیں انشاءاللہ. ابھی اس کی جو چیزیں ہم نے سمجھنی ہے نا, تو لیسن پڑھیں گے پھر اس میں سمجھ آئے گی. تو ابھی اس کو بتانے کا ایک اور طریقہ یہ بھی ہے, جیسے ہم کہتے ہیں ہوز بک, ٹھیک ہے نا, ہوز بک, تو یہ بھی مضاف ہے, مگر اس میں جو تبدیلی ہے جس پہ آپ نے غور کرنا ہے, تو کتاب جو ہے وہ کتابن ہوتا ہے نا, تو یہ کتابوں جو ہے یہ اس کے اوپر دو دمے تو نہیں ہے نا, کوئی بولے دو دمے تو نہیں ہے نا, تو یہ ڈیفینیٹ نہیں. من جو ہے یہ ایک اسم ہے جو سوال پوچھنے کے لیے کہا جاتا ہے, اور اس کا ترجمہ یہ ہے ہوز. من ہاذا, واٹ از دس, ایسے اس کا استعمال ہوتا ہے ڈفرینٹ سچویشن میں. من ہوا, ہو از ہی. تو یہاں یہ بتا رہے ہیں کتاب و من ہاذا, ہوز بک, whose book, کتاب و من, whose book. Note that man is not in the genitive case because it's indeclinable. Indeclinable means it cannot be written like mani. اس کے نیچے کسرہ نہیں آ سکتی کیونکہ یہ ممنوع ہے. اس کا جو رول ہے, اس کا قاعدہ جو ہے کہ یہ اسی حالت میں رہے گا ہمیشہ. سمجھ میں آگئی؟ انڈیکلائنیبل کا مطلب یہ ہے it does not change to indicate its function. یعنی اس کا فنکشن تو یہ ہے, یہ مضاف الیہ ہے, مگر اس کے نیچے تو کسرہ نہیں ہے. یہ اس کا یہ مطلب ہے. There are some indeclinable nouns in Arabic which remain unchanged. یہ آپ نے یاد رکھنا, ہر زبان میں ہی ایسے ہے. جیسے ہم انگلش میں نو لکھنا ہو, I know you, تو نو کو لکھنے کے لیے ہم کے لگاتے ہیں این سے پہلے, مگر اس کو پروناؤنس نہیں کرتے. وہ جب بھی آپ لکھیں گے ایسے ہی رہے گا, وہ چینج نہیں ہوگا. ٹھیک ہے نا. تو اسی طریقے سے بہت ساری اگزامپلز ہیں مختلف لینگویجز میں کہ جس میں جو چیزیں ہیں, جو الفاظ ہیں, وہ چینج نہیں ہو سکتے. تو اس کی اور اگزامپل آئیں گی انشاءاللہ. تو یہ ابھی ہم اس کو پڑھ لیتے ہیں. یہ جو ڈی ہے اس میں یہ لکھا علی مکتب المدرسی, علی مکتب المدرسی. Note that مکتبی is genitive case, یعنی مجرور ہے, اس سے مجرور ہے علی کی وجہ سے, اور یہ ہم نے پڑھا ہوا ہے
کہ جب کوئی بھی حرف جارہ آئے گا اس کے بعد جو اسم آئے گا وہ اسم مجرور ہو جائے گا، یعنی اس کے نیچے کسرہ آئے گی، کسی کو نہ سمجھ آئے گی. اینڈ المدرس changes to al-mudarrisi is in the genitive case because it is مضاف. اب اس کے بعد جو ہے نا تحتا فوقا ورا یعنی پیچھے، ان امامہ، یہ جو الفاظ ہیں نا یہ بیہیو کرتے ہیں مضاف کی طرح اور ایکٹ بھی ایسے ہی کرتے ہیں، یہ عمل ہیں، یہ عمل کرتے ہیں اس کے بعد جو بھی آئے. the noun following تحتا، the noun following تحتا، تو یہاں ہمارے پاس تحتا ہے اور یہ ناؤن اس کے بعد آ رہا ہے، ٹھیک ہے نا. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ جنیٹو کیس میں تحتا کی وجہ سے ہو جائے گا، اور الکتاب جو ہے وہ مجرور ہو جائے گا کیونکہ وہ مضاف ہے. تو تحتا جو ہے وہ مضاف کی طرح بیہیو کرتا ہے، ٹھیک ہے جی. یہ حرف جر نہیں ہے مگر یہ مضاف کی طرح بیہیو کرتا ہے. اب جو لاسٹ ایک اور چیز آئی ہے، یا کا استعمال کیسے کرنا ہے. یا از اے ووکیٹیو پارٹیکل یعنی ووکل ہے. A noun following یا has only one dhamma. تو اس کے بعد جو بھی آئے گا نا اسم، اس کے اوپر ہم یہ نہیں کہیں گے یا محمدن، ہم کہیں گے یا محمدو یا حامدو، ٹھیک ہے. یہ اتنی سی بات ہے اس میں کوئی اس سے زیادہ اس کے آگے پیچھے کچھ نہیں. اچھا یہ جو ہے یہ دیکھیں آپ اگزامپل دیا ہے، یا استاذو، تو استاذن ہوتا ہے لفظ، یہ بن گیا یا استاذو. شیخون ہوتا ہے، جب ہم یا لگا دیں گے اس سے پہلے تو یا شیخو بن جائے گا. بلالن یا بلالو بن جائے گا، ٹھیک ہے جی. تو اس کو یا بلالن نہیں پڑھنا، یا شیخون نہیں پڑھنا، یا استاذن نہیں پڑھنا. سمجھ میں آگے؟ یہاں کسی کا سوال پلیز، میں رک رہا ہوں. یہ بہت آسان ہے. اچھا میں زبیر صاحب سے پوچھتا ہوں. زبیر صاحب آپ بتائیے کہ یہاں یا کی وجہ سے کیا تبدیلی آئی ہے؟ یا بلال ہو یا شیخ ہو تو یا استاذ ہو جی، لیکن یہ یا پیش آ گئی. بلال نہیں کہہ سکتے، یہ تبدیلی. جی بلال نہیں کہہ سکتے، اس کے ساتھ پیش آ جائے گی. جی تو جو دو ہیں نا جی جی ان کو ایک نے کر دیا. ایک میں شفٹ کر دیں گے. کس نے کیا؟ یا نے. جی. اور اس کو حرف ندا کہتے ہیں نا، آواز دیتے ہیں نا. دا ورڈ یہ تھوڑی امپورٹنٹ ہے لیکن بہت آسان ہے. اس میں ایک نئی چیز آ رہی ہے جس کو حمزۃ الوصل کہتے ہیں. کوئی جانتا ہے اس کو کیا ہے؟ اس کو پتا ہے یہ کیا ہے حمزۃ الوصل؟ یہ سر حمزۃ الوصل کسی اسم سے پہلے جو الف آتا ہے مگر وہ بولا نہیں جاتا، جب دو لفظوں کو منایا جائے. صحیح. نوید صاحب آپ بتائیے کہ وصل کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ وصل کے معنی ہوتا ہے ملانا، ملاپ، ٹھیک ہے نا. وصال کا لفظ عام استعمال ہوتا ہے نا اب ہمارے ہاں کہ فلاں جگہ پہ فلاں آدمی کا وصال ہوا، ٹھیک ہے نا. تو اس کو ملا دیا، ٹھیک ہے نا. تو اس کے بارے میں وہ کہہ رہے ہیں کہ اسم الولدی بلالن. تو یہ پہلے ہم نے اس کو بولا ہے، اس کے نیچے زیر بھی ہے مگر یہ مضاف ہے اور یہ مضاف الیہ ہے. اسم الولدی، the name of the boy is بلالن، بلال، ٹھیک ہے. وسمو، یہاں بھی اس کے نیچے ایک ایسے ہے مگر اس کو ختم کر دیتے ہیں، اس کو ہم لکھتے بھی نہیں ہیں، اس کو ہم بالکل جیسے میں نے ابھی ڈیلیٹ کیا ہے ایسے اس کو ڈیلیٹ کر دیا جاتا ہے. مگر یہ موجود ہوتی ہے اگر اس سے پہلے واو نہ ہوتا. یہاں پر واو نہیں ہے نا تو یہ نظر آ رہی ہے. جب واو کو سین سے ملائیں گے تو وسم البنت آمینہ، وہ کہہ رہے ہیں اسم الولدی
the name of the boy is Bilal, ismul waladi Bilalun, wasmul binti, and the name of daughter, bint daughter को कहते हैं, is आमिना, उसका नाम आमिना है, उसका नाम लड़के का नाम बिलाल है। तो इसका आगे एक इस्तेमाल वो ये बता रहे हैं कि इब्नुल मुदर्रिसी, ये इसम के बारे में आया है, अब इब्न के बारे में आ गया, पहला ये दूसरा ये। इब्नुल मुदर्रिसी तबीबुन, द सन ऑफ टीचर इज ए डॉक्टर, तबीबुन। वब्नुल इमामी ताजिरुन, एंड द सन ऑफ इमाम इज ए ट्रेडर। ठीक है, तो वाव को बा के साथ मिलाया है और ये जो अल्फ है उसको हमने इग्नोर कर दिया। ये है, इतनी सी बात है। अब इसका समझने का सबसे तरीका ये आसान ये है कि ये देखें, ये अल्फ है ना आईना का, इसके जहाँ हमजा ऊपर लगा हुआ हो या नीचे लगा हुआ हो उसको हमने प्रोनाउंस करना है, उसको कहते हैं हमजातुल कत। कता नहीं कर देते हम कहते हैं ना यहाँ आपकी बात कता हो गई, यहाँ आपकी बात रोक दी गई, तो वो इसको हम प्रोनाउंस करने से यहाँ हमें समझ आ जाएगा कि इसके साथ जो इससे पहले कोई हुई चीज उसको हम इसके साथ जोड़ नहीं सकते। ठीक है ना, तो ऐनब नो हामिदिन, देखें जी कितनी प्यारी अरबी जुबान है। ऐनब, इब्न का जो अलफ है उसको यहाँ हज़फ कर दिया और नून को बे से मिला दिया। ये है, इतना सा ट्रिक है, दिस इज द आर्ट। ठीक है, किसी को समझ में ना आई हो मुझे बताइए प्लीज, फिर हम लेसन की तरफ चलते हैं, उसमें और क्लियरेंस आ जाए। किसी का मुझे हैंड रेज नजर नहीं आ रहा। सर समझ तो आ रही है फिलहाल, बाकी फिलहाल अच्छा, कोई बात, आप जस्ट दैट्स व्हाट आई वांट टू हियर। चलिए, ये अल्फाज हैं अर रसूल, द मैसेंजर, ताहता का माना होता है अंडरनीथ और बनीथ, बनी। अल इब्नु, द सन, इब्नुन होता है असल लफ्ज, अल इब्नु द सन, बेटा। अल अम्मू, अंकल, चाचा, पैटर्नल अंकल, इसके माने आपने याद करने हैं। अशारे, स्ट्रीट। अस्सयारा, कार। अल काबा, हुना का मतलब है यहाँ, हुनाका का मतलब है वहां, हियर एंड देयर। ठीक है, दोनों का। जो और खाल जो होता है वो होता है आप मैटरनल अंकल। मुगलकुन, क्लोज्ड, शट। इसका उल्टा होता है मफ्तूहुन, खुला हुआ। अलबिंतु, डॉटर, तबीब, डॉक्टर। इसम, नेम, हकीबा, बैग को कहते हैं। ठीक है ना, जो हैंड बैग वगैरह होता है इसको हकीबा कहते हैं। इसमें किसी को कोई परेशानी, कोई दिक्कत हो, ये आपने बाय हार्ट याद करने हैं अल्फाज के माना। ठीक है जी, चले अभी लेसन की तरफ चलते हैं इंशाल्लाह। ये लेसन थोड़ा सा ट्रिकी है, इसको, इसमें आपको किसी कोई परेशानी आई हो, कोई मुश्किल हो तो वो बता दीजिए। देखें यहाँ ये आ जो है ना, ये पार्टिकल इस्तेमाल होता है सवाल पूछने के लिए। किताब मोहम्मदिन हादा या यासिरू, तो अभी हमने या के बारे में कुछ पढ़ा था। यासिरुन असल लफ्ज है, या लग गया, यासिरू बन गया। बहुत आसान है, बहुत ही आसान है। तो पूछ रहे हैं किताब मोहम्मदिन हादा, हाजा जो है देखें बाद में आया, पहले हम पढ़ते थे हाजा किताब, मा हाजा, हाजा किताबुन। ठीक है, अभी ये कह रहे हैं क्या ये किताब मोहम्मद की है। ठीक है, ओ यासिर, ओ यासिर, क्या ये किताब मोहम्मद की है? यासिर जवाब दे रहा है ला, हाजा किताब हामिदिन, ये
حامد کی کتاب ہے. تو حاضہ یہاں آ گیا. دیکھیں پہلے شروع یہ آخر میں آیا تھا, پھر یا آیا اور پھر یاسر کا نام آیا, اور یہاں یاسر نے جواب دیا لا حاضہ کتاب و حامد. بہت یہ مضاف مضاف علیہ ہے دونوں چیزیں. ٹھیک ہے, تو اگلا جو ہے اس میں کانورسیشن وہ ہے سعید کہہ رہے ہیں کہ اینا کتاب و محمد. تو وہ اوپر اس نے کہا جی تو حامد کی کتاب ہے, تو اس نے کہا محمد کی کتاب کہاں. اینا ویئر از کتاب و محمد ان دا بک آف محمد. تو یاسر پھر جواب دیتا ہے ہوا. اب دیکھیں کتاب کے ساتھ ہوا لگانا ہے, یہ آپ کو سمجھایا جا رہا ہے. ہوا تحت المکتبی, اٹ از انڈر دا ٹیبل. یہ دیکھیں ٹیبل کے نیچے ہے. ٹھیک ہے جی. ہونا کا دیر, دیکھیں نا یہ نزدیک نہیں ہے, ہونا کا مطلب دیر. اٹ از انڈر دا ٹیبل اوور دیر. نیکسٹ ون سعید پوچھ رہے ہیں آئینہ دفتر و عمار. عمار کی نوٹ بک کہاں ہے. ویئر از دا نوٹ بک آف عمار. یاسر جواب دے رہے ہیں ہوا علی مکتب المدرسی. دیکھیں یہاں ہوا آیا ہے. ٹھیک ہے, اوپر ہم نے کہا کیا پڑھا تھا ہوا یہاں. ٹھیک ہے نا, یہ کتاب کے لیے آ رہا ہے اور دفتر کے لیے بھی ہوا آیا. اب جو لیکن یہ بدل گیا, وہاں آیا تھا تحتا, یہ ہے اعلیٰ. اعلیٰ کا مطلب ابو. مکتب المدرسی یہ ٹیچر کے ڈیسک کے اوپر ہے. سعید پوچھ رہا ہے قلم و من ہاذا, جیسے ہم نے پہلے پڑھا تھا نا کتاب و من ہوز بک, قلم و من ہاذا یا علیو. علیون ہوتا ہے, اس سے علیو بن گیا. تو whose pen is this او علی, یہ ہوگا اس کا ترجمہ. علی جواب دے رہے ہیں ہاذا قلم المدرسی, this is the pen of the teacher. تو اس میں میں جہاں آپ سے یہ تھوڑا سا آپ کو ریوائز کروا دیتا ہوں. کوئی بھی بتائے کہ یہ قلم جو ہے یہ مضاف ہے یا مضاف علیہ ہے. مضاف مضاف ہے. اور یہ اس المدرسی کیا ہے, مضاف علیہ. مضاف علیہ ہے. تو آپ نے اس میں جو نشانیاں وہ آپ نے دیکھ لی کہ قلم سے پہلے ال نہیں لگا ہوا, قلم کے اوپر تنوین نہیں ہے, نہ نیچے ہے. ٹھیک ہے نا, تو مدرس جو ہے اس کے نیچے کسرہ ہے. ٹھیک ہے, یہ اس کی نشانی ہے. نیکسٹ جو ہے وہ ہے سعید کہہ رہے ہیں کہ قلم و من ہاذا. اب اسی کہاں مس کر گیا ساری. اینا حقیبت المدرسی, ٹیچر کا بیگ کہاں ہے. اینا ویئر از دا بیگ آف دا ٹیچر. تو اس کا جواب آ رہا ہے, علی دے رہے ہیں ہیا. اور تو حقیبہ چونکہ مونس ہے تو اس کے لیے ہوا نہیں آئے گا, ہیا آئے گا. ہیا تحت المکتبی, وہ ڈیسک یا ٹیبل کے نیچے ہے. تو یہ اتنا سا درس ہے چھوٹا سا مگر بڑا جامع ہے. اس میں آگے جو ایکسرسائزز ہوں گی وہ اس میں کافی آپ کو سمجھنے کے لیے آسانی. سر ایک کوشچن تھا, یہ جو ہے قلم من ہاذا یا علی, یہ کس کا قلم ہے علی, علی یہ کس کا قلم ہے. تو اس کو ہم بھی ایسے نہیں کہہ سکتے من ہاذا قلم یا علی, وہ غلط ہے. پھر یہ مضاف اس کی پوزیشن نہیں نہ بنے گی, وہ جملہ غلط ہو جائے گا. اچھا, من ہاذا کا ترجمہ کیا ہوگا آپ بتائیے. من کا معنی کیا کریں گے. من ہاذا کون ہے, یہ کیا, یہ کیا کون ہے, یہ کون ہے. ٹھیک ہے نا, تو پھر اس میں قلم کو کیسے فٹ کریں گے. اوکے اوکے. ایک اس کو ہم نے یہ جو ہے نا اس کو بنایا ہے, جو ہوز ہوتا ہے نا, ہوز پین از دس علی. ٹھیک ہے نا, ہوز پین از دس او علی.
تو اس میں ہم قلم کو کیا بتا رہے ہیں؟ آپ میرے ساتھ ہی رہیے گا، مجھے جواب دیجیے گا کہ ہم قلم کو کیا پورٹریٹ کر رہے ہیں، اسی کی ملکیت ظاہر کر رہے ہیں نا. جی جی تو جب من پہلے آ جائے گا، من قلم و حاضر، تو کیا اس کا ترجمہ کیا ہوگا؟ کون ہے یہ قلم؟ پھر تو اس طرح کا ہو جائے گا. کون ہے یہ قلم، ہے نا. تو ایسے جو میں آپ سے کہوں، میں آپ سہیل سے کہوں من الاخو، آپ اس کے ساتھ کھڑے ہوں، تو پھر میں کہوں گا من الاخو، یہ بھائی کون ہے؟ تو اگر من پہلے آ جائے گا تو پھر قلم کے بارے میں یہ کہ یہ قلم کون ہے، ٹھیک ہے نا. تو جملہ مفیدہ نہیں بنے گا، جملہ محمل بن جائے گا، ٹھیک ہے نا، سمجھ میں نہیں آئے گا. تو ہم جہاں بنا رہے ہیں جملہ المفیدہ، ٹھیک ہے نا، صحیح، جو جس سے فائدہ مند، اس کو یہ کہتے ہیں نا کہ صحیح سینٹینس ہو جس سے معنی سمجھ میں آ جائے. جی ابھی آپ کو کلیئرنس ہوئی؟ جی 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 ٹھیک ہے نا. تو اس کو اسی طریقے سے لکھیں گے. پھر تھوڑی بہت تبدیلیاں جو بعد میں آئیں گی، وہ جب جیسے جیسے ہمارا نالج بڑھتا جائے گا نا، ویسے ویسے ہم انشاءاللہ کرتے جائیں گے. کسی کا کوئی سوال ہے؟ مضاف علیہ کی سمجھ آئی؟ ہاں جی آگے. سر میرا کوشچن ہے، یہ جو مضاف پراپر نام ہے لائک حامد، تو اس کی جو اعراب لاسٹ پیج اس پہ کسرہ تنوین آئے گی، اور جو ڈیفینیٹ ہے اس کی جو ہے وہ اونلی کسرہ آ رہی ہے، تو وہ ایسے کیوں ہے؟ جیسے امارن جو ڈیفینیٹ ہے اور انڈیفینیٹ ہے نا، اس کا فرق تو آپ کو پتہ ہی ہے. جیسے ہی وہ انڈیفینیٹ ہوگا تو تنوین ختم ہو جائے گی، ایک ہی حرکت آئے گی اس کے اوپر. اوکے ٹھیک ہے نا. اوکے ٹھیک ہے. جیسے یہ دیکھیں، آپ کو اسکرین نظر آ رہی ہے جہاں یا علیون، تو علیون کہیں، یا علیون کہیں گے تو غلط ہو جائے گا، کیونکہ یہ یا اس کے اوپر اثر کر رہا ہے، علیو بن گیا. تو اب جو ہے یہ ہے تو، کیونکہ یہ پراپر ناؤن ہے، یہ ہے تو ڈیفینیٹ، مگر یا نے اس کے اوپر اثر کیا ہے. یہ آپ کا دوسرا سوال ہونا چاہیے تھا. پہلا سوال یہ ہے نا دفتر و عمارن، تو اس کے نیچے Yes. تنوین آ گئی، جی ٹھیک ہے نا، کیونکہ یہ جی پراپر ناؤن ہے. ہوں لیکن یا کی وجہ سے یہاں تنوین نہیں آئی، مگر دمہ ایک گر گیا. کسی اور کو سمجھ آئیے؟ ہاضا ہی سر یہ مؤنث کے لیے ہے نا. ہاں چلو ناقۃ ہی کو بھی رہنے دیں، اس کو بھی آسان کر دیں، ناقۃ اللہ ہی کہیں تو سمجھائیں. ناقۃ اللہ ہی جو ہے نا وہ ناقۃ جو ہے یہ مضاف ہے. آپ کو تو ناقہ جو ہے، ناقۃ اللہ قرآن مجید میں آتا ہے، وہ ناقہ کے کیا معنی ہوتے ہیں؟ اونٹنی، اونٹنی، اللہ کی اونٹنی. اللہ کی اونٹنی. تو اچھا، بیت اللہ ہی میں کون سا مضاف ہے، کون سا مضاف علیہ ہے؟ بیت مضاف ہے اور اللہ پاک جو ہے مضاف علیہ ہے. مضاف. تو ترجمہ کیا ہوگا؟ اللہ کا گھر. ہاں. تو اس کو میں نے سمجھایا تھا کہ بہت آسانی سے اگر آپ سمجھنا ہے تو آپ یہ کہیں دا ہاؤس آف اللہ، جو پہلا ہوگا وہ مضاف ہوگا. دیکھیں میں آپ کو ایک یہ ٹپ دے رہا ہوں، دا ہاؤس آف اللہ، ٹھیک ہے نا، اللہ کا گھر. تو پہلا جو ہے وہ مضاف ہے، اللہ جو ہے مضاف علیہ. اور اس کی جو نشانیاں ہیں زبیر صاحب وہ بتائیے. اب مجھے یہ بتائیں کہ بیتو جو ہے نا، ابھی میں نے آپ کو سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ اللہ جو ہے وہ ڈیفینیٹ ہے نا، جی اس کی وجہ سے بیت بھی ڈیفینیٹ بنتا ہے. ڈیفینیٹ ہو گیا. جی، یعنی اللہ کی وجہ سے بیت جو ہے وہ بھی وہ کوالٹی لے گا. سمجھ میں آئی؟ جی اللہ چونکہ ڈیفینیٹ ہے، بیت خود بخود ڈیفینیٹ ہو جائے گا، نہ اس کے اوپر ال لگا ہے، ٹھیک ہے نا. ال کے بغیر یہ ڈیفینیٹ ہونے کا ایک نیا طریقہ آپ کو سمجھایا جا رہا ہے. سمجھ میں آئی؟ جی بہت آسان ہے، آنیسٹلی بہت ہی آسان ہے.
अच्छा अभी मैं एक और पूछता हूँ, नसरुल्लाही, अल्लाह की फतह, अल्लाह नसर, जी नसर मुदाफ, अल्लाह मुदाफ अलैह। अल्लाह की मदद। जी। तो मदद जो है वो यस, से बिलोंग सॉरी। करती है ना, ये है, इसको कहते हैं निस्बा। समझ में आई? बात वाज़ेह हो रही है ना आपको? तो अभी आप मुझे बताएंगे कि ये भी आता है अमरुल्लाही, अमर होता है ना, हुक्म को कहते हैं अमरुल्लाही। अल्लाह का हुक्म। तो अमर क्या है? मुदाफ। मुजाफ, अल्लाह क्या है? मुदाफ मुजाफ अलैह। इलैह। अब्दुल्लाही, अब मुजाफ एंड अल्लाह ही मुजाफ इलैह। अल्लाह का बंदा। अल्लाह का बंदा, ठीक है ना? या क्या इसी तरह अभी रमजान में लाइलातुल कद्री, लैला मुजाफ एंड कदर मुजाफ इलैह। अच्छा इसी तरह आता है मिस्काल जर्रतिन खैरिन यरा, आता है ना? या मिस, तो इसमें मिस्कालो क्या होगा? मुजाफ मुदाफ, और जर्रतिन मुजाफ इलैह। हाँ छोटी टिक्की का छोटा सा हिस्सा भी। अच्छा अभी ये एक और भी बता दें, मैं ना अभी इसके साथ ऐसे बोलता हूँ, फी दीनिल्लाही, फी में दीन, अल्लाह, दीन, दीन अल्लाह ही, अल्लाह का दीन, तो अल्लाह के दीन में। अल्लाह के दीन में। तो अगर दीन दीन के हो नीचे जाए मैंने तो सॉरी, दीन के फी दीनी मैंने क्यों कहा है? क्योंकि फी जो है वो हरूफे जर है ना, उसकी वजह से वो हो उसकी जाएगा। वजह से दीन के ऊपर। दीन तो मैं ये भी कह सकता, दीनी, अगर मैं ये कहूँ दीनुल्लाही, दीनुल्लाह, तो फिर तो ये दोनों सिंपल सा हो गया ना, मुदाफ अलैह, मुदाफ मुदाफ और मुदाफ अलैह। सिंपल, ठीक है ना? हाँ जी अभी आपको थोड़ी थोड़ी ना आपको आ रही है ना इसकी, इसमें लुत्फ आ रहा है ना आपको अल्लाह ताला की सर। तरफ से एक सर इसका मतलब है अभी जो फी दीनिल्लाही, तो फी की वजह से दीन के नीचे कसरा आ गई ना, कसरा आ गई। और जैसे या अल्लाही, जैसे कि या की वजह से अल्लाह के नीचे जेर आ जाएगी। कहाँ कहाँ पहुंच गई आप? अब या अल्लाह मैं, ही कैसे होगा, या अल्लाह होगा। सॉरी, सॉरी मैं, ये कर रहे हैं हम, या को नहीं कर रहे अभी, ओके ओके, स्टेप बाय सॉरी, स्टेप वो चल ये रहे हैं ना इंशाल्लाह। वो कटल था, दम्मा, वन दम्मा, सॉरी सॉरी। वो हर हर्फ नदा की तरफ हाँ, नहीं हम जा रहे। अच्छा आप मुझे बताएं कि मैं पढ़ता हूँ, आपने मुझे बताना है कि इसमें कुल आऊज़ु बिरब्बिन नास, कोई बताएगा कि आप सिर्फ इसमें मुदाफ रब्बिन नास। रब्बिन नास जो है ये इसमें क्या है ये, रब, मुदाफ अलैह। रब और नास लोग, मुदाफ अलैह तो इसका लोगों का तर्जुमा खुदा, क्या होगा? लोगों का खुदा। लोगों का अल्लाह, लोगों का रब, ठीक है ना? लोगों का रब, लोगों का लॉर्ड, रब को लॉर्ड भी कहते हैं अरबी में, इंग्लिश में। तो बी की वजह से जो, यानी कुल आउज़ु बिरब्बिन नास बन गया ना, तो ये हम इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम करेंगे क्योंकि अभी हमने पढ़ा नहीं। तो एक हम इसको इसको ये इतना ही समझ लेते हैं। तो इस फिर हम एक कुरान मजीद की आयत में इसी में पढ़ूं, नसरुल्लाही, अल्लाह की नुसरत, मदद। 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 पता। हाँ तो अगर आप मुझे आप तर्जमा कर सकते हैं, आसमानों का रब, रब्बुस समावाती, रब्बुस समावाती, माशाल्लाह। अच्छा अल्लाह का फजल, 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 फजलुल्लाह, फजलुल्लाह, है ना? अच्छा नहीं, ये फजलुल्लाह ही होगा। फज नहीं, इससे अगर पहले कुछ आए ज़ालिका मिन फजलिल्लाही तो ऐसे हो जाएगा, ठीक है ना? अभी आप अल्लाह का वादा, बादुल्लाह,
وعدۃ اللہ اللہ. تو اس طریقے سے آپ نے اب قرآن مجید جب پڑھنا ہے تو اس کے اوپر آپ نے کیا کرنا ہے؟ مضاف اور مضاف غور کرنا ہے، غور کرنا ہے. ہاں. اب مجھے بتائیں گے، کوئی بھی ترجمہ کر دیں گے. محمد عبداللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے، اللہ کے بندے ہیں. اللہ کے بندے ہیں. کعبہ، اب آپ، میں دوسری طرف سے آپ کو بتا رہا ہوں. کعبہ اللہ کا گھر ہے. کعبۃ اللہ، الکعبۃ بیت بیت اللہ. اللہ، الکعبۃ بیت اللہ. ٹھیک ہے نا. اچھا، اب مجھے سب نے بتانا ہے. قرآن اللہ کی کتاب ہے، سب بتائیں. القرآن کتاب، اور القرآن کتاب اللہ، القرآن کتاب اللہ. کتاب اللہ. دیکھیں نا، آپ کو خود بخود ترجمہ کرنا آ گیا نا. تو کوئی بتا دے گا کہ یوم الدین کا کیا معنی ہوگا؟ یوم الدین، یوم دین، قیامت کا دن. جزا کے دن، حساب جزا کتاب کا دن، قیامت. فیصلے کا دن. ٹھیک ہے نا. تو اس طریقے سے ہم جو ہے نا آپ پڑھیں گے انشاءاللہ، اور آپ سمجھیں گے بھی. پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ جمع ہونے کا دن کیسے. آپ نے کچھ تھوڑی بہت آپ بھی محنت کریں گے انشاءاللہ تو آپ کو کافی اس میں آسانی آ جائے گی. ابھی ہم ایکسرسائز کی طرف چلتے ہیں. یہ ایکسرسائز آپ کر لیں گے ہے نا، کتاب و محمدin، بہت آسان ہے. جی. اچھا، یہ جو نمبر 2 ہے، اس میں آپ نے یہ وضاحت کرنی ہے. اس میں اضافہ کرنا. ادف کا مطلب ہوتا ہے ایڈ کرنا، کسی چیز میں ایڈیشن کرنا. تو کئی قسم کی ایڈیشن ہوتی ہیں. ہم ایک قسم کی ایڈیشن جو ہے نا ابھی پڑھ رہے ہیں. ٹھیک ہے نا. تو اس میں ایک آپشن ہوتی ہے کہ یہ اسکرین جو ہے نا سب سے نہ شیئر ہو. تو آپ جو ہوسٹ ہے نا سہیل صاحب، آپ اس میں اس کو صرف ہوسٹ کے لیے رکھ لیں. تو پھر پھر اس میں وہ لکھ نہیں سکتے. ٹھیک ہے نا. تو اس کو میں آپ کو ایکسپلین کر دیتا ہوں. یہ 2 لفظ ہیں، ایک ہے کتاب اور ایک ہے محمد. تو اس کو ہم نے بتانا ہے کہ محمد کی کتاب. تو اس کا یہ ایک سینٹنس بن گیا، کتاب و محمدin. یہ ہے اس کا جو مطلب ہے کہ ان سے آپ نے جملہ بنانا ہے اور بتانا ہے کہ اس کتاب کی محمد سے کیا نسبت ہے، محمد کی کتاب کا، اور اس میں کیا کیا تبدیلیاں آئی ہیں. یہ دیکھیں، یہ پہلی تبدیلی ہے وہ کتاب کے 2 ضموں کو 1 کر دیا. ٹھیک ہے، یہ پہلی تبدیلی ہے. محمدن جو تھا وہ دھن تھا، وہ دن میں تبدیل ہو گیا. ٹھیک ہے، یہ تبدیلی آپ نے نوٹ کرنی. تو اب یہ والا دیکھیں، مکتب اور المدرسو ہے. تو مکتب المدرسی، اس کو پڑھیں گے مکتب المدرسی. اب اس پہ سمجھنے کی بات یہ ہے کہ مکتبن کو مکتبو بنا دیا. المدرسو اس حالت میں تھا، یہ اس حالت میں چلا گیا. اور بے کو ہم نے لام سے ملا دیا. اور یہ جو ہے نا الف، یہ کیا ہے کوئی بتائے گا؟ اور اس الف حرف الوصل، اس الف کو حمزۃ الوصل، حمزۃ وصل کہتے ہیں. ٹھیک ہے نا. یہ جو حمزہ ہے یہ آپ اس کو اس ہے سے لکھتے ہیں. یہ بھی میں آپ کو بتا دوں، حمزہ یہ زے ہے. یہاں اتنا کلیئر لکھا نہیں جاتا، سمجھے. اور دوسرا جو نام والا حمزہ ہوتا ہے اس کو کیسے لکھتے ہیں؟ خاص ہے، خاص. حلوے والی ہے سے. بالکل وہ ایسے ہی ہوگا. اتنا اچھا نہیں ہے مگر سمجھ آ گئی آپ کو نا. جی. اب کئی لوگ جو ہے نا وہ کنفیوز ہو جاتے ہیں، اس لیے تو اب جو ہے نا آپ کو جو میں نے باتیں سمجھائی ہیں ان دونوں مثالوں میں واضح ہو گئی ہے نا کہ کس طریقے جی سر.
تو یہاں اب کوئی بتائے پھر قلمن ہے اور حامدن ہے تو اس کو کیا کیسے بنائیں گے؟ قلموں کا قلمن کا قلم آ جائے گا جی اور کلم و حامدی حامد کو جو دن ہے وہ کیا ہو جائے گا؟ دن دن. اب یہاں یہ دوسرا جو ہے مفتاحن آ رہا ہے اور اس کے ساتھ البیت، تو یہ کیسے بنے گا؟ مفتاح البیتی البیتی مفتاح البیتی. جی اگر آپ آپ ایک بات اور سمجھ لیجیے گا، اگر آپ یہ بھی پڑھ لیں غلطی نہیں ہو رہی مگر وہ زبان کا قاعدہ نہیں، اتنا ہی آپ نے یاد رکھنا ہے. تو یہ جو الف ہے نا اس کو حمزۃ الوصل کہتے ہیں. ایسے وصل سیدھی لام ہے وصل، پڑھا ہے نا ہم نے انگلش میں لکھا ہوا تھا وصل، تو حمزۃ الوصل ہے. یہ میں نیکسٹ کلاس میں نا انشاءاللہ مجھے یاد کروا دینا اس کو، لیسن کھولنے سے پہلے نا میں یہ مضاف کی پریکٹس اور حمزۃ الوصل اور کسی کا مائک کھلا ہے میرا ہے. جی پھر آپ کو میری بات سمجھ نہیں آئے گی. تو یہ ایک اور کر لیں بیتن اباسن. بیت عباسن بیتو اباسن. آپ مجھے یہ بھی بتا دیں تھوڑی آپ کی ریویژن ہو جائے گی، اس میں مضاف کون سا ہے، مضاف الیہ کون سا ہے؟ بیت مضاف ہے and عباسن مضاف الیہ. اچھا ان میں ڈیفینیٹ کون سا ہے اور انڈیفینیٹ کون سا ہے؟ عباسن ڈیفینیٹ ہے اور بیت بھی ڈیفینیٹ ہو جائے گا بیکاز آف عباس. ہاں یہ میں نے بات سمجھانی تھی کہ اب یہ دونوں ڈیفینیٹ بن گئے، ٹھیک ہے نا، کیونکہ یہ ان کی ایک دوسرے کے ساتھ نسبت ہے، وہ نسبت یہ ظاہر کرتی ہے کہ دونوں اس میں ایک ملکیت ظاہر ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا. اچھا جی یہ ایکسرسائز آپ کر لیں گے نا خود بخود، باقی اگر کچھ نہ سمجھ آئے تو پھر نیکسٹ ویک پوچھ لیجئے گا، کیا خیال ہے؟ جی انشاءاللہ. انشاءاللہ. اس کو آپ دیکھ لیتے ہیں، ابھی بھی ہے نا تھوڑا سا ٹائم ہمارے پاس ہے. تو اس میں ہے اقرا وقتب مع ضبط اواخر الکلمات، تو اس کے آخر میں آپ نے نا ایک حرکت لگانی ہے، ٹھیک ہے، اس کا جو کلیہ ہوتا ہے اس کے مطابق، ٹھیک ہے. تو باب اس کے اوپر اس اوپر لگانا ہے اور اس تا کے کچھ حرکت لگانی. تو باب المدرس با یہاں دما آ گیا، ہاں، اور اس کے نیچے کسرے آ گئے. مدرسہ، اس کو مدرسہ پڑھنا ہے، مدرس کی طرح نہیں پڑھنا. مدرسہ اس کے نیچے کیا لگاؤں؟ ایک آئے گا، دیکھیں ایک آئے گی نا کسرہ، ال کی وجہ سے ایک آئے گی. ہاں ال کی وجہ سے. اب یہاں اس میں سر یہ جو باب ہے یہ تو ڈیفینیٹ نہیں بنتا نا، بیکاز آگے والا جو ہے وہ ڈیفینیٹ ہے، لیکن باب جو ہے وہ ڈیفینیٹ بنتا ہے یا اس میں بھی؟ نہیں یہی تو بات میں ابھی سمجھا رہا تھا. جی اس میں آپ میرے ساتھ رہیے گا، آپ کو فوراً سمجھ آ جائے گی انشاءاللہ. باب جو ہے اس حالت میں آپ کو نہیں پتا کہ یہ کیا ہے، آپ مجھے بتائیں گے کہ یہ مضاف ہے یا مضاف ہے. اس کو اتنی سی چیز کو آپ کیا سمجھتے ہیں؟ باب المدرس مدرستی کو کیسے کیا آپ سمجھتے ہیں اس کو؟ ایک مضاف ہے اور دوسرا مضاف مضاف الیہ ہے. مضاف کون سا ہے؟ مضاف جو ہے باب ہے، باب جو پہلے آیا ہے. المدرسہ یہ کیا ہے؟ یہ مضاف الیہ ہے. یہ ڈیفینیٹ ہے، دونوں ڈیفینیٹ ہو جائیں گے پھر. یہ ڈیفینیٹ ہے. یہ واپس اس کے اوپر ری ایکشن کرتا ہے. دیہی تو عربی میں میتھمیٹکس بھی ہے، عربی زبان میں. تو باب جو ہے نا اس نے اس کے اوپر ری ایکشن کیا ہے. یہ چلیے اس سینٹینس کو کیجئے. من آپ ہی کیجئے جس نے جس سوال پوچھا. من بیت المدرسی. من بیت تو من نے کیا کام دکھایا؟ من نے بیت کو جو ہے مجرور کر دیا.
जी टू की बजाय थी हो गया। अच्छा, अब इसको 1 मिनट के लिए आप रुक जाइए, मुझे ये बताएं कि इसी से मिन को आप नहीं पढ़ेंगे, इसको मिन के बगैर कैसे पढ़ेंगे? बैतुल मुदर्रसी। बैतुल मुदर्रिसी, ठीक है ना, जी समझ आ गई ना? तो जी जी मिन ने क्या काम दिखाया है, अगर आप मिन के साथ पढ़ेंगे तो फिर क्या होगा? जी, मिन के साथ पढ़ेंगे तो उसको मजरूर कर देगा, और जी मिन के बगैर पढ़ेंगे तो नॉर्मल जैसे जी, मुदाफ पढ़ा जाता अब अल मुदर्रिस जो है ये मुदाफ अलैह, इस पर अमल करेगा, है। जी, ये इसको इसको डेफिनेट बना देगा। डेफिनेट बना देगा। इसीलिए अल्लाह तबारक ताला ने अपने कलाम की हिफाजत फरमाई है। कोई कितना भी जोर लगा ले, वो इसको कभी ये नहीं लिख सकता मिनल बैतुल मुदर्रिसी, ये नहीं लिख जी सकेगा, क्योंकि वो फिट ही नहीं होगा उस, ठीक है ना? जी ये आप बाकी एक्सरसाइज कर लेंगे प्लीज, जी सर। बहुत सर आसान है, प्रैक्टिस सर कीजिए। एक क्वेश्चन है, ये जी बाबुल मदरसा थी, जी, तो ये आपने फरमाया कि ये बाब को भी डेफिनेट कर देगा, तो फिर बाब के साथ डेफिनेट करने के लिए अल क्यों नहीं लगा रहे? इसलिए नहीं, कि ये वो मुदाफ है और दूसरा मुदाफ अलैह है, ये उसका कायदा है। जैसे कि मेरा दिल चाहता है कि मैं राइट हैंड पे चलाऊं गाड़ी, मगर मुझे पता है कि आगे से टक्कर हो जाएगी, तो मैं उस कानून को मानता हूँ, ये इसका कायदा है। मुदाफ अलैह को बनाने का ये कायदा है। नाल मदरसा, तो उसने रिएक्ट किया बाप पे, तो हाँ, बाप को डेफिनेट उसने भी बनाते हैं उसको तो डेफिनेट बना दिया। देखिए मैं हाँ, तो आपको वो से समझाता हूँ, जैसे मैंने अभी सुहेल साहब को समझाया था ना, कि देखें बाब असल में क्या होता है, बाबुन होता है ना, जी जी तो जब बाबुन होगा तो वो इनडेफिनिट रहेगा ना, सही, जी जी क्योंकि उसके ऊपर तनवीन लगी हुई है, ठीक है? तो जी जी जब भी हमने इसको मुदाफ बनाना है तो तनवीन को खत्म हटाना कर है। देना, ठीक है? उसका एक तरीका ये होता है कि हम उसके ऊपर अल लगा दें, अल बाबू बन जाएगा। लेकिन मुदाफ और मुदाफ अलैह का कायदा हमें ये बताता है कि जो ये पहला मुदाफ होगा उसके ऊपर ना हम अल लगा सकते हैं और ना ही तनवीन। तो अब मैं आपको जल्दी से नीचे यहाँ दिखा रहा हूँ, इसको आपने दोबारा पढ़ना है। ये देख लीजिए, मैंने यहाँ निशान लगाए हुए थे, ये देखिए कि ये वाला नोट, the mudaf takes neither the definite neither the definite nor the indefinite article। indefinite जो होता है वो तनवीन होती है, और डेफिनेट आर्टिकल जो होता है अल किताब होता है। सो ये ऐसे नहीं बन सकता है, किताबुन बिलालिन नहीं बनेगा। आपका सवाल ये था कि अल क्यों नहीं हम लगा देते, अल बाबू, जी जी यही था। आप ये देखिए है ना, अल किताब बिलालिन, ये गलत है। So it is wrong to say किताबुन बिलालिन और अल किताबो बिलालिन, दोनों गलत हैं। आपके सवाल का जवाब मिला? आप क्लियर हो गया, जज़ाकल्लाह खैर। अल्हम्दुलिल्लाह, बारकल्लाह फीक। अल्लाह आपको इसमें बरकत अता फरमाए। आमीन। अच्छे, हाँ, ये कर ली एक्सरसाइज, और इसके बाद ये है ना, ये तो सिर्फ पढ़ना है, इकरा। तो एक एक इसका एक दो जो है वो पढ़ लें आप। एक जो है पहला है ऐना बैतुल मुदर्रिसी हुआ बईदुन, उसका जवाब दिया गया है। तो यहाँ जो है सिर्फ अल कुरान को किताबुल्लाह ही, ये मैं आपसे पूछ रहा था, ठीक है ना? अल काबतु बैतुल्लाह, ये आप पढ़िए, इसमें मुदाफ मुदाफ अलैह को पहचानिए, ठीक है? कर लेंगे या ये बहुत आसान है, अभी मैं हमने बताया। और बताइए कोई किसी का सवाल। तो इसमें ये देखना है कि ये जो फेल का इस्तेमाल किया है, ये हम नेक्स्ट टाइम फिर इसको कर लेंगे इन जुमलों को, ठीक है ना? इसके ऊपर सर वो जो अल कुरान और किताबुल्लाह ही, इसमें दो मुदाफ है ना? नहीं नहीं, अच्छा, अल कुरान, सॉरी अल कुरान उसको रिलेट करता है, ठीक है मैं समझ गया सर, सॉरी।
جی جی اللہ کی کتاب جو ہے نا یہ جی 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 القرآن جو ہے نا یہ ابھی میں نے آپ کو سمجھایا نہیں اس کو، اس کی میں آپ کو صرف ٹپ دے دیتا ہوں. یہ جو حصہ ہے نا اس کے میں نے لائن لکھ دی ہے. القرآن جو ہے یہ اس کو کہتے ہیں مبتدا اور یہ اس کی خبر ہے ٹھیک ٹھیک. ہے نا. آپ نے تو تھوڑا میرے خیال پڑھا ہوا ہے نا تو اس کی جی 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 اسی طرح الکعبہ تو میں اگر میں یہاں لائن لگا دوں تو الکعبہ جو ہے نا یہ مبتدا ہے، یہ اس کی خبر. خبر ہے. یس. ٹھیک ہے نا. جی یہ بات واضح ہو گئی. اچھا کیا آپ نے پوچھا. اس کو یہ نیکسٹ ویک میں تھوڑا سا آپ کو پھر اس کا دوں گا ٹیسٹ مبتدا خبر کا. اور یہ مجھے آپ یہ بتا دیں کہ یہ جو ہے نا یہ والا کوشچن مارک جس پہ لگا ہوا ہوگا نا اس کی ہم تحلیل نہیں کریں گے، صرف جو سیدھا جملہ ہے اس کی کریں گے. تو القرآن جو ہے یہ جملہ کون سا ہے، اس کو آپ کون سا جملہ کہیں گے؟ آپ بتائیے. جملہ اسمیہ کہیں گے اس کو. جملہ اسمیہ، جملہ الاسمیہ، الجملہ الاسمیہ. تو یہ الکعبہ یہ کیا ہے؟ یہ جملہ الاسمیہ ہے یا؟ جملہ الاسمیہ کیونکہ کعبہ بھی تو نام ہے. جی جی بالکل اسی طریقے سے یہ بھی ہے. یہاں آ گیا خراجہ. تو خراجہ جو ہے یہ فعل ہے، یہ کیا ہوگا؟ جملہ فعلیہ. فعلیہ. ٹھیک ہے، سمجھ آئی؟ ٹھیک ہے. جی کہیں کو نہیں آئے گی اور میں نیکسٹ ٹائم انشاءاللہ ایکسپلین کر دوں گا اگر کسی کو نہیں. تو اس طریقے سے آپ نے یہ ایکسرسائز بھی کرنی ہے اور جو سمجھ میں نہ آئے وہ آپ نوٹ فرما لیجئے گا اور جیسے ہی ہم کھولیں گے نیکسٹ ویک انشاءاللہ لیسن کو تو اس میں آپ پوچھ لیجیے گا. ٹھیک ہے نا. جی انشاءاللہ تبارک تعالیٰ میں چاہتا ہوں کہ آپ اس میں دلچسپی لیں. یہ ایکسرسائز بھی بہت اچھی ہے. اس مطلب کافی 20 ہیں اس کے اندر، تقریباً 19-20. تو یہ اس کے بعد جو ہے نمبر 5 ہے، اس کو اپنے کون کہتے ہیں بنانے کو. یہ کانا سے نکلا ہے لفظ کون. کون جملن مفیدتن بملء الفراغ فی ما یالی. تو اس یہ بتا رہے ہیں کہ آپ نے مفید جملے بنانے ہیں. کون کو بنانے کو کہتے ہیں کنسٹرکٹ میک سینٹینسز، کنسٹرکٹ سینٹینسز بائی فلنگ ان دا بلینکس. الفراغ جو ہوتے ہیں نا، جیسے ہم پاکستانیوں کے پاس فارغ وقت بہت ہوتا ہے نا پاکستان میں، تو ایسے فارغ تو یہ خالی جگہ جو ہے نا اس کو فل کرنا ہے جملۃ مفیدہ بنانے کے لیے. یہ ایکسرسائز بہت امپورٹنٹ ہے، اس پہ آپ نے خود کرنا ہے. میں اس میں آپ کو کچھ نہیں کہہ رہا، یعنی آپ کو مدد آپ نے خود کرنی ہے. اپنی مدد آپ جلدی سیکھ جائیں گے پھر. ٹھیک ہے جی، یہ بھی ایکسپلین ہو گیا. جہاں جو غلطی ہوئی ہے یہ کہاں ہے ہمارے نوید صاحب؟ نوید صاحب آپ آئیے، اس کو کہہ رہے ہیں کریکٹ دا فالوئنگ فریزز. صحیح ترکیبات التالیت، ترکیبات التالیتی، تالیتا. اچھا الکلمۃ طالب، اس میں آپ مجھے بتائیں کہ کیا غلط ہے کیا صحیح ہے. نوید صاحب ہیں میرے ساتھ؟ جی جی یہ سر قلم کے ساتھ آل نہیں لگنا نا، یہ یہ ختم کر دینا. ٹھیک. تو اس کو صحیح کیسے کریں گے؟ اس کو بولیں گے ہم قلم الطالب. قلم الطالبی. ٹھیک ہے نا، ٹھیک ہے نا. تو مضاف کیا کون سا ہوگا اور مضاف الیہ؟ مضاف ہوگا قلم اور جی. طالب مضاف ہے. تو اس کی نسبت کیا بنی آپ کے ذہن میں؟ نسبت کا مطلب یعنی قلم جو ہے نا وہ ملکیت بن گیا نا طالب علم جی جی طالب. جی جی ٹھیک ہے نا. تو اس طریقے سے آپ نے اس کے اوپر غور کرنا ہے. یہ دوسرا بھی ایک کر لیں، آپ کے لیے آسانی ہو جائے گی. بنتو یہ بنے گا بنتو حامدین، کیونکہ ہاں حامد. جی جی صحیح ہو گیا نا. اسی طریقے سے یہاں بھی غلطی ہے تو ان کو آپ نے صحیح کرنا ہے. کر لیں گے نا؟ جی جی تو یہ دیکھیں یہاں بھی یہ محمد یا محمد یہ تو صحیح ہے. ٹھیک ہے نا. استاذ یا استاذ بھی صحیح ہے. ٹھیک ہے.
اس میں ابھی وہ پتہ نہیں کیا ہے اس میں. خالد یہ بھی صحیح، یہ بھی صحیح ہے سب. تو یہ آپ کی پریکٹس کے لیے تھوڑا انہوں نے دیا ہے، اس پہ آپ غور کر لو. محمد یا محمد، استاد یا استاد. ٹھیک ہے جی. یہ والی ایکسرسائز بھی آپ کر سکتے ہیں. اس کو جیسے انہوں نے اوپر اگزامپل دیا نا محمدن سے، تو یا علیہ ہوگا یا علیہن ہوگا، کوئی بھی بول دے. یا علیہ، یا عباسو، عباسو، یا شیخ، یہ شیخن ہوگا، یہ یا شیخن ہوگا. شیخ یا شیخ یا شیخ، یا رجلو یا رجلو، یاسرون یاسرون، یا سے رون ہوگا یہ. ٹھیک ہے نا. امارو یا امارو عمار، یا یہ دکتور دکتورن کا کس کو کہتے ہیں؟ یا نہیں دکتورن ہوگا نا، دکتورن یا دکتورو. اس کا مطلب کیا ہوتا ہے سر؟ ڈاکٹر. دفتر. ہاں ان کے ہاں ڈال نہیں ہے نا، ہمارے یہاں ڈال ہے نا. ڈاکٹر، اچھا اے ہم ڈاکٹر ڈاکٹر. لکھتے ہیں، ڈاکٹر. ڈاکٹر دکتر، اس کو دکتر کہتے ہیں، وہ دکتر ایسے. ٹھیک ہے. یا دکتورو. ہاں تو یہ دیکھیں کتاب من حاضہ، یہ کتاب کی. ہاں جی. ہاں ہے کون. یہ دیکھیں اس میں ریڈ دا فالوئنگ ایگزامپل دین میک سیملر کوسچنز ود ریفرنس ٹو دا فالوئنگ پکچر. تو اس پکچر کے ساتھ یہ انہوں نے بتایا ہے کتاب من ھذا، whose book is this. تو اس کو کیسے پڑھیں گے؟ کوئی بھی بول دے جلدی، ٹائم. قلم و من ھذا، کلمہ من ھذا. قلم من ھذا. تو اسی طریقے سے یہ مفتاح ہے، گھڑی ہے. اس طریقے سے آپ نے یہ ایکسرسائز بھی کرنی ہے. تو سعدیہ ہے نا ہمارے ساتھ. سعدیہ ابھی سپیڈ ٹھیک چل رہی ہے؟ السلام علیکم. جی سر، الحمدللہ ٹھیک چل رہا ہے سب. ٹھیک ہے نا. تو میری کوشش ہے کہ اس کو آپ نا پورے لیسن کو آپ خود کریں. اس میں جو مشکلات ہوں، جب اللہ رحم کرے اگر کوئی مشکل ہو تو پھر نیکسٹ مشکل. یہ بھی ایکسرسائز بہت اچھی ہے، اس کو بھی آپ کیجیے گا. ریڈ دا فالوئنگ سینٹینسز بیئرنگ ان مائنڈ دا رول آف حمزۃ الوصل. یہ میں نے آپ کو ایکسپلین کر دیا ہے. یہاں یہ بولا جائے گا، یہاں نہیں بولا جائے گا. ٹھیک ہے، کر لیں گے نا. یہ ہم نے پڑھ لیا ہے الحمدللہ. دیکھیں گے آپ کا لیسن آج کا کمپلیٹ ہو گیا. یہ بتا رہے ہیں آپ کو کہ سیارہ، اس کو لکھیں، لکھ کر اس کا ترجمہ کریں تو پھر انشاءاللہ جلدی عربی سیکھ جائیں گے انشاءاللہ. تو پھر کسی کا کوئی سوال نہیں ہے تو جہاں روکتے ہیں پھر انشاءاللہ ہم. ٹھیک ہے، کوئی سوال ہے؟ کوئی نہیں ہے میرا خیال، کسی کا سوال نہیں ہے. تو چلو پھر ہم دعا کر لیتے ہیں. اللہم علمنا ما ینفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا